بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری کہ جہاں رہیں خیریت سے رہیں۔ تو بچوں ہم جو پڑھ رہے ہیں مطالعہ پاکستان برائے جماعت دہم کلاس 10 کی پاک اسٹڈی کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 ہے، یہ باب اول ہے اور اس کا لیکچر نمبر 5 ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے جو آج پڑھنا ہے۔ تو بچوں آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم جائیں گے گزشتہ سبق کا حوالہ دیں گے آپ کو کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا پڑھا تھا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا جنرل ضیاء الحق کا تعارف، یعنی جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ مارشل لا لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کون سے پریزیڈنٹ تھے اور کتنے ٹائم تک انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی۔ مارشل لا کا تعارف کیا کہ مارشل لا کہتے کس چیز کو ہیں، فوجی حکومت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ان کے جو دوسرے نام یعنی رول آف سارٹس، جس طرح آرمی اس کو کہا جاتا ہے، آرمی رول، یہ سارا کا سارا ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جو کوششیں کی تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، یعنی اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے جو ہے وہ کیا کیا کوششیں کی گئی تھی وہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا اور مختصر سوالات ہم نے کیے تھے 2 اور 3۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا پریویس لیکچر تھا۔ آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے جو آپ کو ہم نے ہوم ورک دیا تھا تو اس کے یہ جو ہیں یہ صحیح آنسرز ہیں۔ آپ اپنے آنسرز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ میچ کر لیجئے گا اور چیک کریں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے کریکٹ آنسرز ہیں۔ تو بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صفحہ نمبر 16 پہ، باب اول کا عنوان ہے افغان جہاد اور اس کے اثرات۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھنا ہے آج۔ اس سارے ٹاپک کو ہم نے آپ کو جو ہے ایک ڈائیگرام کی شکل میں کنورٹ کیا ہے تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ آ سکے۔ ٹھیک ہے، پہلے بات کریں گے افغان جہاد، چونکہ یہ اس کے اثرات یہ ٹاپک ہے ہمارے پاس، تو تھوڑا سا پس منظر کی بات کریں گے کہ افغانستان پر جو ہے روس نے حملہ کیوں کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سے بات کریں گے ہم۔ روس ہے ایک سائڈ پہ اور دوسرے سائڈ پہ تھا امریکہ۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دونوں جو تھے 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس کے بعد یہ دونوں کنٹریز یعنی روس اور ساتھ میں امریکہ، یہ دونوں جو ہیں وہ سپر پاور بن کر آئی، یعنی پوری دنیا پہ یہ دو ملک جو ہے وہ راج کر رہے تھے، یعنی دنیا جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی تھی ان دونوں کو آگے لے کر آنے میں۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے ان کی حکومت تھی، یعنی بہت زیادہ ویل اسٹیبلش کنٹریز تھی۔ ٹھیک ہے، اس کو اس ٹائم میں روس کو جو ہے وہ USSR کہا جاتا تھا اور وہاں پہ جو نظام تھا وہ کمیونزم تھا۔ ٹھیک ہے، کمیونزم کا مطلب ہوتا ہے مزدوروں کی جو حکومت ہوتی ہے، یعنی تھیوری ہوتی ہے، تھیوری آف لیبر جس کو کہا جاتا ہے، اشتراکیت۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی جو ہے وہ پالیسیز تھی۔ جبکہ امریکہ کو اگر دیکھیں تو وہ جو تھا وہاں پہ کیپٹلزم تھا۔ ٹھیک ہے نا، کیپٹلزم کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ دارانہ نظام، یعنی بزنس مین جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ بہت زیادہ تھا۔ ان دونوں کے درمیان چونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ سپر پاور بن گئی تھی تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ کا آغاز ہوا گیا تھا، جسے ہم سرد جنگ کہتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے کولڈ وار۔ کولڈ وار ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ شروع ہوئی تھی 1945 سے 1970 کے قریب، یعنی اس سے تھوڑا سا زیادہ کیا گیا تھا اس وار کو۔ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹ جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی لڑائی سامنے نظر نہیں آتی، لیکن یہ لفظوں کی طرح جو جنگ ہوتی ہے جو اندر ہی اندر جو ہے وہ لڑی جاتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ روس ہے، اگر روس ایک میزائل بناتا تو امریکہ اس کے بدلے میں 10 بناتا، یعنی اپنے آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلش رکھنے کی کوشش کرتا۔ اسی طرح اگر امریکہ جو ہے کوئی ایٹمک جو ہے پلانٹ نصب کرتا تو روس جو ہے اس کے بدلے میں 10 کرتا، یعنی ایک چاہ رہا تھا کہ اس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑھے، جبکہ امریکہ چاہ رہا تھا کہ اس کا اثر جو ہے وہ پوری دنیا میں بڑھے۔ تو اس طرح ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے ان کے درمیان جو ہے وہ سر جنگ شروع ہو گئی تھی، کولڈ وار، جس کو ہم لفظوں کی جنگ یا انڈائریکٹ جنگ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے یہ تو ان دونوں کے حالات تھے جو سپر پاور تھے دونوں ممالک۔ کیا روس نے جو ہے اپنا رسوخ بڑھانے کے لیے جو ہے 1979 میں افغانستان پر حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، کس پر؟ افغانستان پر۔ اس کے حملے کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ روس کے پاس جو سمندر ہے، یعنی سمندری جو تجارت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بندرگاہوں کے ذریعے، تو وہاں پہ جو سمندر ہے تو وہ تقریباً سال کے 8-9 مہینے جو ہے وہ برف میں جمے رہتے ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ برف ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اپنی تجارت جو ہے وہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ سمندر کے راستے نہیں کر سکتا۔ اس کا جو افغانستان پہ ٹارگیٹ یعنی جو وار کرنے کا مقصد تھا، یعنی اس نے جب اس پہ حملہ کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ پھر پاکستان میں تک جو ہے وہ پیش قدمی کرے گا اور پاکستان کی جو سمندری رستہ ہے تو اس سے پھر اپنی پوری دنیا میں جو ہے اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو جو تھا وہ تو روس کا جو ہے وہ پلان تھا، اس کے ذریعے جو ہے وہ
سمندر راستہ یعنی وہ اپنے جو ٹھنڈے سمندر کی طرف جو ہے وہ گرم سمندروں کی طرف آ رہا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ یہاں سے پھر وہ دنیا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کرے. تو افغانستان اس کا پہلا ٹارگیٹ تھا. دوسرا جو اس کا ٹارگیٹ تھا وہ پاکستان ہی تھا. اب ہم بات کریں گے بھارت کی. تو بھارت جو تھا وہ روس کے ساتھ اس کے کافی بہترین تعلقات تھے، کیونکہ بھارت کے ساتھ جب ہماری جنگیں ہوئی 1965 اور 71 تو اس میں روس نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا. تو اس وجہ سے بھارت جو ہے وہ آلریڈی اس کا دوست تھا. تو پاکستان کو کافی مسئلہ آ رہا تھا، کیونکہ بیچ میں پاکستان بھی تھا، اور اب افغانستان پہ اس نے حملہ کرنے کے بعد اس کا دوسرا ٹارگیٹ جو تھا وہ یہی پاکستان تھا، ٹھیک ہے. پھر اس طرح یہ تو روس نے کام کر لیا، اس نے اٹیک کر لیا افغانستان پہ. اب دوسرے سائڈ پہ امریکہ تھا، اس نے بھی تو اپنا اثر و رسوخ بڑھانا تھا، روس کو نیچے دکھانا تھا. تو اس نے کیا کرنا شروع کر دیا، اس نے سعودی عرب اور پاکستان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا لیا. یعنی یہ تینوں جو ہے وہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. سعودی عرب میں جو ہے اس نے کیا کیا، یعنی وہاں پہ جو ہے اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور بہت زیادہ جو ہے یہاں پہ اس نے ڈالرز کی برسات کر دی، ٹھیک ہے. سعودی عرب نے کیا کیا، سعودی عرب نے جو ہے وہ اعلان کیا کہ افغانستان کے اندر جو جا کر آپ لوگ جہاد کرتے ہو تو یہ بہت افضل ہوگا، یہ قسم کا جو ہے وہ ایشو کر دیا تھا. ایسے میں سعودیہ کو جو ہے وہ دنیا جو ہے مانتی تھی، بہت زیادہ لوگ اسے بہت زیادہ مانتے تھے. تو سعودی عرب نے جو ہے وہ یہ وہ کر دی تھی، یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کر دیا تھا. پاکستان نے اس کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ امریکہ اتحادی آلریڈی تھا، شروع سے ہی تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے پاکستان نے یہاں پہ بہت سارے جو مجاہدین آتے تھے یہاں پہ اس نے ٹریننگ دینا شروع کر دی تھی، یعنی ٹریننگ ہب جو ہے وہ بنا لیا تھا، ٹھیک ہے. پاکستان کی جو ٹریننگ ایجنسی تھی، اسپیشلی ISI جو تھی ہماری، وہ ایک ٹریننگ ہب کا کام کرتی تھی. مختلف یہاں پہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یعنی جتنے بھی ممالک سے جو آتے تھے لوگ ان کو جو ہے یہاں پہ ٹرین کیا جاتا تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈائریکٹلی اس جنگ میں کود پڑا، ٹھیک ہے. پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت ہی اہمیت تھا. شروع میں یہ جنگ ایسا لگ رہا تھا کہ رشیا جو ہے وہ بہت زیادہ جیت جائے گی، لیکن جب اسٹنگر میزائلز آئے، یہ اسٹنگر میزائل امریکہ نے جو ہے وہ کس کو مہیا کیے، افغانستان کو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ روس کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جنگ بھرپور طریقے سے کر سکے. اور اسٹنگر میزائل کو جو ہے وہ اس میں زیادہ تر جو ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بہت کم جو ہے ضرورت پڑتی ہے، اس کندھے پہ اٹھانا پڑتا ہے، لیکن اس کی تباہی کافی زیادہ تھی، اور وہ بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ افغانستان جو روس کی جو فوج تھی، تقریباً اس نے 1 لاکھ کے قریب فوج جو ہے افغانستان میں اتاری تھی. تو تقریباً اس کی وجہ سے اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا اس میزائل کی وجہ سے. اور یہ میزائل کس نے اس کو دیا تھا، امریکہ نے دیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو پاکستان جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی وہ بھی اہم کردار ادا کر رہی تھی. آخر میں جب اس جنگ کے نتائج یہ ہوئے کہ روس کو یہ چیز ماننی پڑی کہ اب اسے اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے تقریباً 50,000 فوجی جو تھے وہ اس جنگ میں ہلاک ہو گئے تھے، اور اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا پڑا تھا. کیونکہ اس ٹائم میں جو ہے وہ صدر ضیاء الحق کی حکومت تھی. تو ضیاء الحق جو ہے انہوں نے عالمی سطح پہ جو ہے کانفرنس بلائی اور سارے لوگوں کو، سارے ممالک کے جو اسلامی ہیں ان کو اکٹھا کیا. تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا صرف مسئلہ نہیں ہے، ممالک نے کہا یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، کیونکہ افغانستان جو ہے وہ اسلامک کنٹری ہے. تو اس وجہ سے جو ہے اس کے رزلٹ یہ ہوئے کہ وکٹری ہوئی کیپٹلزم کی، یعنی امریکہ کی جو ہے وہ وکٹری ہوئی، اور روس کو نہایت ہی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کے ساتھ سامنا کرنا پڑا. اور اس نے تقریباً جو ہے، کیونکہ اس ٹائم میں صدر ضیاء نے کیا کیا تھا، تقریباً 35 لاکھ جو مہاجرین تھے وہ پاکستان آئے، ان کے لیے جو ہے وہ رستہ اپنا کھول دیا تھا، ٹھیک ہے نا، صدر ضیاء نے کیا تھا. اور چونکہ روس کو بہت زیادہ شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس وجہ سے اس نے یہی سوچا کہ اب یہاں سے افغانستان سے ہی نکل جانا بہتر ہے اس کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے یعنی 1990 کے بعد تقریباً 1988 تک جو ہے 89 تک جو ہے روس واپس جا چکی تھی. تو اس کے بعد تقریباً 1990 سے امریکہ جو ہے پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے، یعنی سپر پاور جو ہے وہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے رزلٹ جو ہیں وہ یہ ہوئے تھے. تو یہ تو ہمارے پاس افغان جہاد تھا اور اس کے اثرات تھے. اب اس کے بعد ہم بات کریں گے جنیوا مذاکرات. جنیوا مذاکرات چونکہ یہ سوویت یونین، یہ جو ہمارے پاس رشیا ہے، اس میں جب میخائیل گورباچوف آئے تو انہوں نے یہی کیا کہ افغانستان پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی پالیسیز چینج کرنے کی کوشش کی، اور افغانستان میں جو فوجی پسے ہوئے تھے، یعنی جو روس کی فوجی تھے، اس کو نکالنے کی کوشش کی. کیونکہ افغانستان جو ہے روس جو ہے اس کے اندر اپنا جو ہے معاشی لحاظ سے بہت زیادہ اس کو نقصان ہو رہا تھا. کیونکہ پہلے وہ شروع میں بہت زبردست جا رہا تھا، لیکن پھر بعد میں جو اپنے فوجی اس نے بھیجے تھے تو اس کی وجہ سے اس کے ملک کے اندر ہی جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی. تو اس سے بہتر یہ تھا، وہ یہی سمجھتا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جان چھڑائی جائے. اور 1985 میں انہوں نے کہا کہ روسی فوج کی جو واپسی ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس ٹائم میں وزیر اعظم محمد خان جنیجو صدر ضیاء الحق کے درمیان جو ہے وہ اختلافات تھے، ٹھیک ہے نا، اس جنگ پہ. تو بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس کو، روس کو.
سے بات کر لیتے ہیں، چونکہ وزیر اعظم جو ہمارے پاس اس ٹائم تھے وہ ہمارے پاس محمد خان جنیجو تھے، جبکہ صدر جو تھے وہ کون تھے؟ ضیاء الحق تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے درمیان جو ہے اختلافات بڑھ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے جب جنیجو کو جو ہے منتخب کیا تھا تو وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو ہے جیسے ضیاء کہیں گے، ضیاء الحق کہیں گے، اسی طرح ان کو جو ہے یہ ان کی حکومت کو آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن اصل میں اختلافات بہت زیادہ آئے، کیونکہ جب انہوں نے حکومت سنبھالی جنیجو نے، تو پھر انہوں نے جو ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ اور جمہوری نظام ہے اس کو لانے کی بھرپور کوشش کی، ٹھیک ہے۔ شروع میں کیونکہ یہ تو یہی سمجھ رہے تھے ضیاء الحق کہ یہ ان کی حکومت کے ہیں، انہوں نے منتخب کیا ہوا ہے، تو جیسے وہ یہی کہیں گے، ضیاء الحق کہیں گے، یہ ان کو مانیں گے۔ ان کے درمیان جو ہے اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور جنیوا مذاکرات میں بھی ان کے اختلافات جو ہے کافی بڑھ گئے، اور آخرکار اپنے ہی وزیر اعظم کو انہوں نے جو ہے وہ برطرف کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس افغان جہاد کا جو وار ہے وہ پاکستانی معاشرے پر کیسے بڑھا؟ تقریباً 35 لاکھ کے قریب جو ہے ہجرت کر کے آئے گئے تھے یہاں پہ افغانی، ٹھیک ہے، اس جنگ میں، اور یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ نیٹوز کی جو ہے وہ بہت زیادہ NGOs جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، یعنی جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس کا دور شروع ہو گیا تھا بہت زیادہ، کیونکہ یہاں پہ مہاجرین کو جنہوں نے پناہ دی تھی یہ ہمارا ایک ہمدردانہ فعل تھا، لیکن یہاں کے ان کے آتے ہی یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے منفی اثرات ہمارے معاشرت پہ پڑے، منفی جو ہے سوشل ویلیوز پہ بہت زیادہ پڑے تھے، یعنی یہاں پہ ایک قسم کا پختون کلچر میں جو ہے وہ ایک بہت زیادہ کلاشنکوف جو کلچر ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ اسلحہ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ جو ہے پاکستان میں کافی زیادہ بڑا، اور خاص طور پر KPK جو ہے یعنی خیبر پختونخوا جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہوا۔ مہاجرین جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے جو ہے بہت زیادہ یہ کلاشنکوف کا جو کلچر ہے، بہت زیادہ اسلحہ وغیرہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ لے کر آئے، تو پاکستان کے معاشرے پہ اسپیشلی KPK کے جو ہے اس پہ بہت زیادہ اثر پڑا، ٹھیک ہے۔ ٹاپک ہے، اب ہم بات کریں گے، ہمارے پاس مختصر سوالات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ مختصر سوال ہم کریں گے نمبر 4 اور تفصیلی سوال نمبر 1 کو ہم اس لیکچر میں شامل کریں گے۔ سوال نمبر ہمارے پاس کیا ہے؟ جنیوا مذاکرات پر نوٹ لکھیں، ابھی جو ہم نے ریسنٹلی پڑھا ہے، روس افغان جنگ، اس کا جواب ہے، ٹائٹل ہیڈنگ ہے دسمبر 1979 میں شروع ہونے والی روس افغان جنگ میں 1987 تک روسی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، یعنی بہت زیادہ، اس کے تقریباً 50,000 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے، تقریباً 50,000 فوجیوں بے پناہ مالی نقصان کے بعد روس آخرکار اس مسئلے سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میخائیل گورباچوف جو ہے سوویت یونین کے صدر منتخب ہوئے، تو انہوں نے افغانستان کے مسئلے کو پرزور حل کرنے کی پرزور کوشش شروع کر دی اور رویے میں بھی جو ہے نرمی پیدا کی۔ جنیوا مذاکرات دسمبر 1987 میں جنیوا میں اقوام متحدہ کی ثالثی میں مذاکرات شروع ہوئے اور کامیاب ہونے لگے، ٹھیک ہے۔ روس فوج کی جو ہے واپسی 10 جنوری 1988 کو گورباچوف نے اعلان کیا کہ 15 مارچ تک جو ہے جنیوا مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، تو 15 مئی 1988 سے جو ہے روس فوج کی واپسی شروع ہو جائے گی، اور یوں جنیوا مذاکرات کی کامیابی کے بعد روس افغان جنگ کا خاتمہ ہوا اور روسی فوج کی افغانستان سے واپسی شروع ہو گئی، یعنی وہ روس جو بہت زیادہ اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے لے کر آئی تھی، آخرکار اس کو بہت زیادہ جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اس جنگ سے جو ہے وہ الگ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس مختصر سوال نمبر 4 تھا۔ اب ہم بات کریں گے مفصل سوال جو ہمارے پاس ہے، تفصیلی سوال نمبر 1، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کی اصلاحات جو ہیں اس پہ نوٹ لکھیں۔ جواب ہے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت، یہ ٹائٹل ہیڈنگ ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو ہے 20 دسمبر 1971 سے شروع ہو کر 5 جولائی 1977 کو ختم ہوا۔ بھٹو دور حکومت کے جو ہے اصلاحات، ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو ان کی کوشش تھی کہ وہ اپنے اختیارات کے استعمال اور منشور کی روشنی میں اصلاحات نافذ کرے۔ بھٹو نے جو اصلاحات نافذ کی وہ درج ذیل تھی۔ منشور کا مطلب ہوتا ہے مینیفیسٹو، یعنی ہر ایک پارٹی جب اقتدار میں آتی ہے تو اس کا ایک خاص پلان ہوتا ہے، اس پلان کو جو ہے منشور کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے معاشی اصلاحات۔ بھٹو نے مندرجہ ذیل معاشی اصلاحات نافذ کی، یعنی اکانومی کے لحاظ سے کیا کیا؟ قیمتوں میں سبسڈی، عوام کو قیمتوں میں سبسڈی کے سلسلے میں بھٹو حکومت نے اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں ہیں اس میں سبسڈی دی اور کاشتکاروں کو جو ہے کھاد، بیج اور ٹریکٹر رعایت نرخوں پر فراہم کیے۔ کے لیے جو ہے مراد کی ملازمین کی تنخواہ مراد پر نظر ثانی کی اور اسکیلوں میں جو ہے یکسانیت پیدا کر کے 22 اسکیل کر دیے گئے۔ ملازمین کو قرضے کی سہولت دی گئی، پینشن کی شرح بڑھا دی گئی اور کم تنخواہ لینے والے ملازمین کے بچوں کو تعلیمی سہولتیں ان کی فیسیں معاف کی گئی۔ ملازمین کی تفریح اور سہولتوں میں بھی اضافہ کیا گیا۔ فوت ہو جانے کی صورت میں پینشنر کی جو بیوہ ہے اس کو پینشن کی سہولت دی گئی۔ پولیس فورس کے لیے دیگر ملازمین کی طرح سہولت و مراد کا اعلان کیا گیا۔ لیبر ریفارمز اس نے کیا کیے؟ اصلاحات، مزدوروں کے لیے پہلی مرتبہ قانون سازی کی گئی، مزدوروں کو مراد دی گئی، میڈیکل سہولت اور زخمی ہونے پر معاوضہ دیا گیا۔ بونس کی سہولت، مزدوروں کے لیے بونس کی ادائیگی لازمی کرا دی گئی اور اوور ٹائم کی سہولت بھی دی گئی۔
ٹریڈ یونین اور پینشن جو ہے مزدور تحریک اور ٹریڈ یونین کے نظام کو بھی زیادہ تحفظ دیا گیا، مزدوروں کو بڑھاپے کی پینشن اور اجتماعی بیمہ لازمی کرا دیا گیا اور بلا وجہ برخاست کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ صنعتوں سے متعلق اصلاحات، صنعتوں سے متعلق اصلاحات کے سلسلے میں 1972 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے بعض صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا گیا اور صنعتوں سے متعلق 20 بڑے بڑے کارخانے سرکاری انتظام میں دیے گئے۔ صنعتی اصلاحات کا نتیجہ، صنعتی اصلاحات کا یہ نتیجہ نکلا کہ معیشت پر حکومت کی گرفت جو ہے وہ اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اسی طرح بیمہ زندگی کا کاروبار کرنے والی تمام کمپنیوں کو 19 مارچ 1972 کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا اور ان کو تمام کو ملا کر 1972 میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن قائم کی گئی۔ بینکوں کے اصلاحات 19 مئی 72 کو جو ہے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے تمام بینک قومی تحویل میں لیے گئے اور ان کا کنٹرول جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو دیا گیا۔ تعلیمی اصلاحات، تعلیمی سہولیات ایک عام آدمی تک پہنچانے کی غرض سے بھٹو حکومت نے تعلیمی اداروں کو بھی قومی تحویل میں لیا تھا۔ جو اسکول قومیہ کی گئے ان میں تعلیم مفت کر دی گئی۔ زرعی اصلاحات، 1 مارچ 1972 کو بھٹو نے درجے زرعی اصلاحات نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ زمین کی حد ملکیت، 1500 ایکڑ نہری اور 1000 ایکڑ بحرانی، یعنی نہری پانی سے جو سیراب کی جاتی ہیں اور جو بحرانی پانی سے جو ہے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے اس کو کم کر کے 150 نہری جو ہے ایکڑ نہری کر دی اور 300 ایکڑ جو ہے وہ بحرانی مقرر کی گئی۔ زائد زمین جو ہے جاگیرداروں اور زمینداروں سے جو ہے بلا معاوضہ حاصل کر کے مزارین میں تقسیم کی گئی۔ اسی طرح مزارین کی بے دخلی، مزارین کی پابندی لگا دی گئی اور صرف بٹائی کا حصہ لگان ادا نہ کرنے یا زرعی ضروریات کو جو ہے وہ پورا کرنے کی صورت میں بے دخلی ممکن تھی۔ یعنی مزارین کو جو ہے زمین کے فروخت کی صورت میں حق شفا دیا گیا اور بیج مہیا کرنا، لگان اور ابیانی کی ادائیگی جو ہے مالکان کے ذمہ قرار پائی۔ آئینی اصلاحات کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا؟ بھٹو نے 1973 میں ملک میں اسلامی آئین کا نفاذ کر کے ملک میں آئینی اصلاحات کا نفاذ کیا۔ جو یہ تو ہمارے پاس لانگ نمبر 1 تھا۔ اب آتے ہیں ہمارے پاس جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا تھا ہمارے پاس؟ وہ ہے افغان جہاد اور اس کے اثرات، ٹھیک ہیں۔ اسی طرح جنیوا مذاکرات ہیں، پاکستانی معاشرے پر افغان مجاہرین کے اثرات، مشکل سوالات، مختصر سوال نمبر 4 اور تفصیلی سوال نمبر 1 ہم نے پڑھا۔ امید ہے بچوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اپنے ساتھ جو ہے اس کتاب کے ساتھ جو ہے مطالعہ اپنا جاری رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔